اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، پوری دنیا کی سپر پاورز اسلام آباد پہنچ گئی۔ ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ چکا، امریکن وفد اسلام آباد پہنچ رہا ہے، اور جو بات ماضی میں ہم سنا کرتے تھے کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی، یہ ایک صوفی نے کہا تھا، صوفی برکت علی صاحب نے، تو آج وہ سچ ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دنیا کے معاملات کے حوالے سے یہ بات کریں تو بڑی حوصلہ افزا ہے، لیکن اگر ڈومیسٹک معاملات کی طرف دیکھیں، پاکستان کی فائنینشیل صورتحال کی طرف دیکھیں تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ ایرانی تیل انڈیا نے لے لیا، سستا ایرانی تیل، لیکن پاکستان آج بھی پتہ نہیں عادتاً ہچکچا رہا ہے کہ امریکہ مائنڈ نہ کر لے، حالانکہ امریکہ نے آزادی بھی دے دی اور اجازت بھی دے دی۔ اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران مسلسل اسرائیل کو پھینٹی لگا رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر ایمرجنسی کی صورتحال ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ عراق آزاد ہو چکا، بحرین کے اندر بغاوت کا سماں ہے، اور ایم بی ایس کو ٹرمپ صاحب نے خود ہی بے نقاب کر دیا۔ پہلے تو امریکن میڈیا لکھ رہا تھا، اب ٹرمپ صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ میں تو ایران پہ اٹیک نہیں کر رہا، مجھ سے تو محمد بن سلمان زبردستی کروائی جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم پروگرام کے اگلے حصے میں، آخری حصے میں بات کریں گے کہ افغانستان کا 32 کلومیٹر رقبہ پاکستان نے جو قبضہ کیا تھا، پاکستان نے ہولڈ کر لیا ہے، فینس وہاں لگا دی ہے، اور ان کو باقاعدہ میسج دے دیا کہ آپ کی ڈیوینڈ لائن کو ہم نہیں مانتے، اور اب وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک مشترکہ ایک ایسا ایریا بفر زون اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، اور اس کے بعد افغانستان کو باقاعدہ طور پہ پریکٹیکلی ایک جواب مل چکا ہے۔ یہ دونوں اہم ترین ایشوز ہیں، اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں، سید پیر کلیم احمد خورشید ایڈوکیٹ، آپ سب ان کو جانتے ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر رہے، ہائی کورٹ بار کے صدر رہے، اور ایک روحانی ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور بڑے وزڈم سے بات کرتے ہیں۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ، اگین سب جانتے ہیں اظہر صدیق صاحب بڑے دبنگ اور بڑے دھڑلے سے اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ میاں سیف الرحمان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، دی نیوز کے ایڈیٹر ہیں۔ راجہ قمر الاسلام صاحب پی ایل این کے سینئر رہنما ہیں، اور بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب یہ ساری جو جنگی صورتحال ہے، جو مڈل ایسٹ کے اندر سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس پہ بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور بریگیڈیئر صاحب سے آغاز کرتے ہوئے، بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب سچویشن کہاں پہنچ گئی؟ ایران تو اپنی وکٹری اناؤنس کر رہا ہے، اور پریکٹیکلی امریکہ ہارا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹرمپ کی باڈی لینگویج دیکھ لیں، ان کے ایکشنز دیکھ لیں، اور ان کے ترلے منتیں دیکھ لیں۔ اسرائیل کہاں کھڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسرائیل اور امریکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران کی مزاحمت کس قدر سخت ہوگی اور کس حد تک وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ تھوڑی سی ہم بامبنگ کریں گے اور ان کی جو خاص تنصیبات ہیں ان کے اوپر ہم حملہ کریں گے فضائی، تو فضائی حملے سے ہی جنگ کا نتیجہ نکل آئے گا، اور جو ہمارے مقاصد ہیں وہ حاصل کریں گے۔ اور مقاصد یہ تھے کہ ایران نیوکلیئر ریسرچ سے دستبرداری کا اعلان کرے، جو انریچ یورینیم ہے ان کے پاس وہ ہمارے حوالے کر دے، اور ہمارے سامنے انکنڈیشنل سرنڈر کر دے، اور اسرائیل کو ریکگنائز کر لے۔ تو یہ اس قسم کی شرائط جو ہیں، اور یہ جو ان کے مقاصد تھے کہ اس طرح ہم حاصل کر لیں گے اور رجیم چینج کر دیں گے جب ہم حملہ کریں گے۔ ٹرمپ نے بار بار اعلان کیا کہ لوگ نکل آئیں، تمہارے لیے مدد آ رہی ہے، ہم فوجیں لے کر آ رہے ہیں، ہم بہت بڑی قوت ہیں، تو تم اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، بغاوت کر دو اور حکومت پہ قبضہ کر لو، اور ہم آ رہے ہیں تمہیں قبول کرنے کے لیے، تمہیں ہم ریکگنائز کر لیں گے۔ تو یہ تو بری طرح ناکام ہو گئے۔ پھر ان کا خیال تھا کہ وہ آخر حد تک نہیں جائے گا، آبنائے ہرمز کو بند نہیں کرے گا، آبنائے باب المندب کے اوپر وہ حملے نہیں کرے گا، یا اس کے ساتھی نہیں کریں گے۔
تو ہم اپنی نیول طاقت لے کر آ گئے ہیں، بہت بڑے ہمارے پاس وہ دنیا کے سب سے بڑے سب سے جدید ریلیٹڈ ہے نا فائل. اس جنگ نے یہ ثابت کیا کہ وہ جو پہلے طاقت کی علامت تھی ایئر کرافٹ کیریئر، وہ اب ولنریبلٹی بن گئی ہے، کیونکہ میزائل ٹیکنالوجی اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ جی میں جاری رکھوں بات. جی 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 برگیڑ صاحب. ہیلو جی، میں کہہ رہا تھا کہ میزائل ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کر گئی ہے کہ اب ایئر کرافٹ کیریئر ایک ولنریبلٹی، ایک نشانہ بن گیا ہے، اور اس کے اندر جو بڑی تعداد ہے فوجیوں کی اور جو بہت انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، 11-12 بلین ڈالر سے زیادہ قیمت کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے، وہ بھی پرانا. جو نیا والا ہے یہ تو 40-50 ارب ڈالر کی بات ہوگی. تو اس طاقت کے ساتھ ہم اپنی بات منوا لیں گے. وہ نہیں ہو سکا. ایران نے نہ صرف اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے کیے، جو آئرن ڈوم بنائی تھی انہوں نے ان کے میزائلوں کے خلاف، وہ ناکام ثابت ہو گئی. اسرائیل کے ہوائی اڈوں پر، اس کے آئل ریفائنری پر اور ان کے ہیڈ کوارٹرز پر جس طرح ایران کی لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کیا گیا بار بار، اسی طرح ایران نے بھی پھر ان کی جو ہیڈ کوارٹرز تھے جن کا ان کو پتہ تھا، وہاں پر ایران نے میزائل گرائے اور وہ گراتا چلا جا رہا ہے. چنانچہ ان کو اپنا زخمی ایئر کرافٹ کیریئر 1100 ناٹ دور لے جانا پڑا، ڈیگو گارشیا کی طرف، بحر ہند کے اندر آ گیا. تو اس ساری صورتحال کے بعد اب ڈول ڈالا گیا ہے مذاکرات کا کہ ہم، اور خود یہ کہا گیا کہ جی ایران ہماری تمام شرائط ماننے کو تیار ہے. اچھا برگیڑ صاحب، مذاکرات سے کیا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان امپلیمنٹ کروا سکے گا؟ امریکہ کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. ہمارا تو مذہب کہتا ہے کہ یہود و حنود کے اوپر اعتبار مت کریں. جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے، نہ صرف مذہب کہتا ہے، ہمارا تجربہ بھی یہ کہتا ہے. تجربہ بھی یہ کہتا ہے، ٹریک ریکارڈ بھی یہی ہے. دسمبر 1990 میں عراق کے وزیر خارجہ طارق عزیز گئے تھے ان کے پاس، نیو یارک میں بھی، واشنگٹن میں بھی، جنیوا میں بھی، اور ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، اور وہ تمام یہ باتیں مان گیا تھا کہ میں اپنے میزائلز کو ڈسٹروائے کر دیتا ہوں، میرے پاس کوئی میس ڈسٹرکشن کا ہتھیار نہیں ہے، میرے پاس کیمیکل ویپنز نہیں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ آئیے، میں آپ کے سامنے ڈسٹروائے کر دوں گا. لیکن انہوں نے یہ مذاکرات جو تھے یہ سارا وقت استعمال کیا اور اپنی کنسنٹریشن اٹیکنگ فورسز کی وہاں پہ کمپلیٹ. میرا خیال ہے برگیڑ صاحب آج کا دن نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، آج کا دن اللہ میاں نے یہ ذلت، برگیڑ صاحب امریکہ کو اور اسرائیل کو ذلت اللہ میاں نے دکھانی تھی. آج کا دن آنا تھا، اور جو سچویشن آپ کے سامنے ہے یہ ساری سچویشن ہونی تھی. اظہر صدیق صاحب، اب تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران سے تیل لے لیں، انڈیا تیل لے رہا ہے، پوری دنیا لے رہی ہے، ہمیں ڈر کیوں ہے؟ ہم نے اپنے گھر کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے، سڑکیں بند کر دی ہیں، سڑکوں پہ گاڑیوں کی سپیڈ کم کر دی ہے، مارکیٹیں بند کر رہے ہیں، ریسٹورنٹ بند کر رہے ہیں، سکول بند کر دیے ہیں، تو تیل نہیں لینا اور عوام کا تیل نکالنا ہے. وجہ کیا ہے؟ کوئی خوف ہے ابھی بھی ہمیں؟ اب تو ہم مذاکرات کروا رہے ہیں، اب تو ہم بہت بڑے چودھری بن گئے ہیں. آپ بہت شکریہ. بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. میں ایک آیت کا پہلے آپ کے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، وہ سورہ مائدہ ہے، ایک آیت نمبر 51 ہے. سورت و زبانی یاد کروا دینی ہے لگتا سارے ہیں. یہود و نصارہ کو اپنا قریبی دوست اور سرپرست نہ بناؤ. اظہر صدیق صاحب، وہ آپس میں سورت جڑی ہے نا تسی زبانی یاد کراتی ہے، اور جو تم میں سے ان میں سے کوئی دوستی کرے گا وہ نہیں میں سے ہوگا. اب اگلا لفظ آپ نے ضرور سمجھنا ہے صاحب. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ایسے نہیں دوست، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 3.5-4 سال سے جتنا ظلم ہوا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن وہ پنجابی میں محاورہ والدہ کہا کرتے تھی، نوکر کی تے نخرا کی. آپ نے شروع میں تو کہا، اس میں کوئی شک نہیں، ایک وقت آئے گا، پر یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی. پاکستان کی ہاں میں ہاں یعنی ہم تو اپنے غزہ کے بھائیوں کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکے. ہم ان کی قربانیوں کا کوئی تدارک کر سکے، یا میدان میں حضرت خامنہ ای یا ان معصوم بچیوں کا کوئی بدلہ اتار سکے؟
سچ بولنا چاہیے, حقائق بیان کرنے چاہیے. وجہ کیا ہے؟ یعنی ہم کمزور نہیں ہیں. کس نے کہہ دیا کمزور؟ اب آپ ایران کی مثال دینا, 40 سال سے تکلیفیں برداشت کر رہا ہے, لیکن وہ لڑا ہے اور میدان میں لڑا ہے, دین زندہ کیا ہے. اور وہ واقعہ تو بڑا آپ کو یاد ہے نا, واقعہ اگر دیکھا جائے, حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو ایک تاریخ رقم کی, جو دین زندہ کیا, اس دین کو زندہ کرنے میں ہاتھ تو آج ایران کا ہی. یار ٹھیک ہے پاکستان میں مسلمان بہت ہیں, پر کیا کریں, اس وقت بھی تو آپ پتہ کوفہ میں, آج تو پوری دنیا کی حالت کوفہ جیسی بنی ہوئی ہے. یہ تو ایران اگر نہ کھڑا ہوتا, اگر ایران کھڑا نہ ہوتا, ایران مقابلہ نہ کرتا, تو ہم بھی چپ کر کے خیال کہ ہماری طرف نہ آ جائے, ہمیں تو ڈر اور خوف رہنا تھا. اب بات بڑی واضح ہے کہ اب یہ کہا جائے, اب پرابلم یہاں یہ ہے کہ اس کا آئرن ڈروم تو یا پانچا ہو گیا نا. یہ جنگ اگر جیتنی ہے نا, یہ جب تک زمین پہ نہیں آئیں گے نا, اور اگر آپ ویسے بھی غزوہ ہند پڑھ لیں تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پڑھ لیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, تو وہ میدان میں مقابلہ ہونا ہے. آج آپ جتنا مرضی ترقی کر لیں, یہ اپنی جگہ ہے. جب تک زمینی جنگ میں, اور زمینی جنگ میں آج یاد کریں, کسی کو برا لگے یا اچھا لگے, عمران خان کی گورنمنٹ میں کریڈٹ دیکھیں, یہ الزام لگتا تھا ٹرمپ کی یاری, کیا یاریاں تھی ٹرمپ نے بیوقوف بنایا, اور پوری پارلیمان میں قرارداد پاس کر کے اور قوم کو لگا دیا کہ جیسے کوئی ٹرمپ, اس نے کیا مدد کری تھی, اس کا کیا تعلق. جو آپریشن رجیم کا حصہ رہے ہو, آج بیٹھ کر ذرا غور کریں کہ اگر اسٹیٹ آف ہورمز میں اگر یہ حالات پیدا نہ کرتے, اس کے وہ ڈرون جا کر حملہ نہ کرتے, اور اس کا جتنا ایئر ڈروم سسٹم ہے اسرائیل کا نیست و نابود کر دیا, یہ بھائی یہ پاکستان نے تو نہیں نا, یا پاکستان میں بیٹھے اظہر صدیق نے. اچھا اظہر صدیق صاحب, میں نے جو بنیادی سوال کیا تھا, چلو میں اگر اجازت دے تو راجہ قمر الاسلام صاحب چونکہ گورنمنٹ کے نمائندے, میں صرف ایک بات کر لوں, اب آپ ختم کر لوں. ختم. دیکھیں ہمیں جو سمجھنا ہے, جو بات بار بار میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی, طاقت کے نشے میں جو فیصلے لکھے گئے, ان فیصلوں میں انسان کہاں رکھے گئے. وہ امن کی باتیں بھی ہتھیاروں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے جو بازاروں کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی جو باتیں ہیں نا, ابھی تک تو ہم ہی پوری قوم کو اکٹھا نہیں کر سکے, پارلیمان میں لے کے جاتے سارے مسئلے کو, پارلیمان میں بٹھاتے. اظہر صدیق صاحب قوم ہے کدھر, قوم کہاں پہ ہے, قوم جو ہے وہ لڑ رہی ہے, یہ تو ہجوم ہے. قوم پہلے بن تو جائیں, کون سی قوم ہے جس کو اکٹھا کرنا ہے کسی نے. یا قوم کے لیے مثال, آج ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا کیس, 3-4 اہم کیس لگے تھے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام پر لوٹ مار جو کر رہے ہیں. یعنی وہ جج صاحب کے ریمارکس تھے کہ وہ بھی اتنا ہی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی دیتا ہے جو ان کا ڈرائیور دیتا ہے. ذرا غور کریں اس بات. مسئلہ کیا ہے, ہمیں ضرورت, ہمیں پرائرٹیز اس وقت کیا ہے, ہماری پرائرٹیز گلف سٹریم ہے, 11 ارب روپے. میں نے لکھا آج ان سے کہ جناب وہ گلف سٹریم آپ لے کے پھر رہے ہیں, وہ اس کی جگہ بمبارڈیئر کیوں نہیں لے لیا آپ نے, ہاکر کیوں نہیں لے لیا آپ نے, ہونڈا کیوں نہیں لے لیا. میں نے پورا کمپیریزن کرا ہے. اظہر صدیق صاحب 25% سستا. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں, آپ کس طرح کے مشورے دے رہے ہیں بھائی. آپ کے اور میرے کہنے پہ انہوں نے تھوڑا کرنا ہے. راجہ قمر الاسلام صاحب, یہ اظہر صدیق صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آج دیکھیں نا ضرورت ہے تیز ترین جہاز کی, وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیچر قسم کا کوئی لے لیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کم از کم آئل تو ہمیں ایران سے لے کے قوم کو تو تھوڑا سا سکھی کرنا چاہیے. اب تو ہم مذاکرت کروا رہے ہیں, اب تو ہماری ڈومینیشن ہے, ایران ہمارا مشکور ہے, امریکہ ہمارا مشکور ہے, تو ابھی بھی عوام کا تیل نکال رہے ہیں. دیکھیں یہ جملہ آپ نے آخری اپنے جملے میں مسئلہ بیان کر دیا کہ ایران ہمارا مشکور ہے. یس, ایران اپنی پارلیمنٹ کی قراردادوں کے ذریعے پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ اردو میں ٹویٹ لکھ کر اور پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ اور ایران کی جو اس وقت ان کی نہیں اکنالج کر رہے ہیں, وہ اکنالج کر رہے ہیں, یہ مان رہے ہیں, ہم اکنالج کر رہے ہیں. مجھے بات تو کرنا نا, ٹھیک ہے میں وہی بات کر رہا ہوں. وہ سارے کر رہے ہیں, لیکن سینے پہ سانپ کوئی کن کے لوٹ رہے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں, اور وہ شاید ان کو یہ مایوسی ہوئی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, پاکستان پہ کیوں, پاکستان یا بھارت کے سینے پہ اس وقت لوٹ رہے ہیں.
آپ دیکھ لیں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں, رائٹرز کی رپورٹس دیکھ لیں, واشنگٹن پوسٹ کی دیکھ لیں, فائنینشیل ٹائمز کی دیکھ لیں. صاحب مجھے بولنے دیں نا, آپ نے اتنی لمبی. اچھا یا راجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یا بھارت کو دے دیا آپ کو, راجہ صاحب نے اتنی رپورٹ لمبی, بتائے ذرا کیا ہے, ذرا بتائیے آپ کہہ رہے ہیں یا بھارت کو پرابلم ہو رہی ہے تو یا گارڈین میں کیا لکھا بتائے نا ذرا, کیا لکھا گارڈین نے, کیا آپ لکھا نے جو گارڈین, کہانی بیان کی مجھے میں بیان پوچھ رہا ہوں گارڈین نے کیا لکھا ہے, یار آپ کیا خاموشی بچے نوکر اختیار ہے, کیا کریں گے لکھا یا ہے نہیں؟ آپ کو کسی نے بتائے نا, سکھایا نہیں ہے کہ کسی وہ دوسرے بتائے کی تو بات. صحیح نا کیا لکھا ہے بھائی آپ مجھے بولنا, لیکن گارڈین نے تعریف کی ہے, آپ نے تو نوبل انعام دیا ان کو, نوبل انعام کے لیے تجویز کرتے رہے ان کو, بولنے دیں گے آپ. یہی وہ وتیرہ ہے کہ پھر میں جب کیا وہی وتیرہ ہے کہوں یار, گا. وہ مسلمان ہیں, سورہ مائدہ پڑھیں جا کر, کبھی صاحب سے سورہ مائدہ پڑھیں. میں چھٹی دفعہ آپ عمر سے گزر سورہ گئی آپ مائدہ, کی اسرائیل کے ساتھ اور امریکیوں کو نوازتے ہوئے, میں چھٹی دفعہ آپ سے یہ جو ابھی آپ ہاکی میچ یاد کر کے آئے ہوئے تھے, یہ اس پروگرام میں بھی تیسری دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا ہے اور چھٹی دفعہ میں سن رہا ہوں. تو آپ کم از کم یہ بھائی گارڈین میں کہاں تعریف کی آپ کی, چلے نوبل انعام مل گیا آپ کو, بتائیں نا قوم کو. آپ میری بات پوری سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے آپ تو گی. انعام کے علاوہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے علاوہ کر کے کیا سکتے ہیں آپ, غداری کے سرٹیفکیٹ کے علاوہ کیا دے سکتے ہیں قوم کو, اینکر صاحب میں اس بدتمیزی کی بات نہ کر سکتا. چلو ذرا بات کر رہے ہیں, ابھی بھی غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں آپ. انہیں بولنے دیں جی, میں خاموش ہوں. راجہ صاحب نہیں صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, انہیں بولنے دیں. نہیں راجہ صاحب آپ بات کریں. نہیں راجہ صاحب آپ خاموشی سے سن رہے ہیں, کوئی وتیرہ پروگرام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں تو پہلی دفعہ یہ تجربہ کر رہا ہوں کہ یہ اپنی باری کوئی تجربہ نہیں, میں اکثر بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ, کوئی تجربہ نہیں کر رہے آپ. راجہ صاحب غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنا چھوڑ دیں, اور کام ہی کوئی نہیں آپ کو. راجہ صاحب بات کرا لیں. اچھا جی پیر صاحب, راجہ صاحب تو ناراض ہو گئے ہیں, نون لیگ کی نمائندگی تھی, ہمارا خیال تھا کہ چلو وہ بات کریں گے, لیکن اظہر صدیق صاحب کی باتیں کوئی ناپسند ان کو آئی ہیں, وہ چلے گئے. آپ ذرا تھوڑا سا یہ ضرور بتائیے گا, آپ تو واقع کربلا کے والی وارث ہیں, آج بھی کربلا ہے, آج بھی وہی میدان ہے, ایک شہید ہوتا ہے دوسرا جھنڈا تھام لیتا ہے, پھر دوسرا شہید ہوتا ہے دوسرا جھنڈا تھام لیتا ہے. اس سے مشکل وقت کوئی مسلمانوں پہ آنا ہے؟ ہم کیا تماشا دیکھ رہے ہیں, ہمارے عربی بھائی کیا تماشا دیکھ رہے ہیں. وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے جی مجھے ڈالر دے رہے ہیں, بلین ڈالر دے کے کہہ رہے ہیں ایران کو مارو. یہ کیا تماشا ہو رہا ہے پیر صاحب, ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ سب دیکھنا تھا ہم نے. دیکھیں جی, زندگی جو ہے نا وہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے, انسان کو ہمیشہ زندگی کے روشن پہلو دیکھنے چاہیے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایران نے جس طرح انپریسیڈنٹڈ مینر میں ریزسٹ کیا ہے, ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ساری پرابلمز کے باوجود پاکستان نے جو اس جنگ میں رول ادا کیا اس کو اپریشیٹ نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی. جس طرح پاکستان نے ایران کو بھی سپورٹ کیا, دوسرے معاملات کو بھی طے کیا, لیکن میں آپ کو ایک بات یاد کرا دوں کہ ہمیں ساری قوم کو ایران کی مدد یا اس چیز میں جو ہمدردیاں اس کی قیمت کبھی نہ کبھی ادا کرنی پڑے گی. اور ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ اکنامکلی ہم ونرلیبل ہیں اور ہمارے لیے بے پناہ مصائب کھڑے ہوں گے. گالیاں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے, کسی کو برا بھلا کہنا حل نہیں ہے مسئلے کا. تو پیر صاحب جب فری فنڈ میں آپ خدمات سر انجام دیں گے, آپ نے چائنا سے امریکہ کی دوستی کرائی, آپ کو یاد ہے جی بالکل. امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ پاکستان اس کے بدلے میں بہت کچھ مانگے گا, انہوں نے مانگا ہی کچھ نہیں. جب آپ نیشنل انٹرسٹ کی بجائے پرسنل انٹرسٹ کہیں گے کہ میرے اکاؤنٹ کو تھوڑے سے پیسے باہر رکھ دیو, تو پھر اس کے بعد ملک تو آپ کا ایسے ہی رہے گا نا. آپ سر دیکھیں ایران آپ کا مشکور ہے, آپ کو فری آئل مل سکتا ہے, رشیا آپ کے ساتھ ہے, چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, امریکہ آپ کا مشکور ہے, ممنون ہے, تو اب آپ کو پھر ڈیل کرنی چاہیے نا اپنے لیے. سب سے پہلے ہمیں بلیم گیم سے باہر نکلنا چاہیے. یہ باتیں انٹرنیشنل لیول پہ اتنی, سیف الرحمان صاحب تشریف فرمائے ہیں, یہ باتیں انٹرنیشنل لیول پہ اتنی آسان نہیں ہیں ان ساری چیزوں کو بیلنس کرنا کہ آپ جو ہے نا ایران کا بھی کانفیڈنس انجوائے کریں, دوسرے کا بھی انجوائے کریں. اور جتنے پریشر میں پاکستان تھا, جس طرح پاکستان نے اس پریشر کو فیس کیا ہے,
اس کو اپریشیٹ نہ کرنا نہیں اپریشیٹ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جی لیکن بات ہم یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معاہدہ کیا سعودی عرب کے ساتھ، اس کا کوئی فائنینشیل ماڈل بھی تو ہوگا، یا فری فنڈ میں ہم نے طے کر لیا کہ پوری دنیا کی ہم نے اسی طرح ہی کرنی ہے تو پاکستانی عوام کو بھوکے مارنا ہے، ہم ایک ایک ڈالر کے لیے رو رہے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ نہیں ہے، یہ میرے نزدیک جو یہ پاکستان کا اکنامک پرابلم ہے نا، یہ ایسا پرابلم نہیں ہے جو کیوریبل نہ ہو. دراصل اٹ از اے کیس آف گڈ مینجمنٹ. میں آپ کو ایک واقعہ اگر سما خراشی نہ ہو تو سنانا چاہتا ہوں. ہمارے استاد تھے پروفیسر اشفاق علی خان، انہوں نے ہمیں کالج میں واقعہ سنایا سر کہ ایک دفعہ بکریوں نے ایک کنونشن بلایا اور اس میں انہوں نے طے کیا کہ ہم میجارٹی میں ہیں، ہمیں حق حکمرانی ملنا چاہیے. اچھا. انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا جو کہ شیر کے پاس گیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں جمہوری روایات کے مطابق اکثریت ہماری ہے اور ہمیں حق حکمرانی ملنا چاہیے، آپ اقلیت میں ہو کے حکمرانی کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل. تو شیر نے کہا اچھا یار بات آپ کی ٹھیک ہے، اس پہ بھی غور کرتے ہیں. دراصل میں نے آپ کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے اور وہ بکریوں کے متعلق ہے، اور اس پہ ساتھ میں آپ کو $10,000 ایڈ بھی دیتا ہوں. وہ کتاب وہ نصاب نافذ کریں اور $10,000 ایڈ بھی انجوائے کریں. تو بکریوں نے وہ کتاب پڑھی تو اس میں جڑی بوٹیوں کا تذکرہ تھا کہ اگر بکریاں اس قسم کی جڑی بوٹیاں کھائیں گی تو وہ صحت مند ہو جائیں گی، فربا ہو جائیں گی. تو نیچرلی کہ اس کا رزلٹ ہوا ودن فیو منتھس بکرے کافی صحت مند ہو گئے. پہلے شکار کو بھاگنا پڑتا تھا، اب صحت مند بکرے تیار مل گئے. تو بات یہ ہے کہ وہ پھر بکرے گئے اس کے پاس کہ جی ہمارا زوال کیوں آ گیا. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ بے وقوف ہو تو بکریاں ہو کے شیر کا نصاب تعلیم نافذ کر رہے ہو، تو انجام تو تمہارا یہی ہونا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو اکنامک وزرڈ ہیں نا، ان کی وجہ سے یہ قوم جو ہے نا فیس کر رہی ہے. ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے وسائل سے بھی زندہ رہ سکیں، لیکن ہمیں غلام بنانے کے لیے $1 بلین لون لینا ہوتا ہے IMF سے، تو 50 شرائط ان پہ نافذ کی جاتی ہیں. ایسے ہی. اور ہماری انہوں نے ہمیں ذہنی غلام بنایا ہوا ہے ان طاقتوں نے. جب تک ہم اس ذہنی غلامی سے، اس معاشی غلامی سے باہر نہیں نکلیں گے، پاکستانی قوم کا مستقبل ہمیشہ جو ہے نا وہ اسی طرح ڈول ڈرمز میں رہے گا. جب پیر صاحب آپ قرض لے کے للو تللو پہ خرچ کریں گے، یاشیوں پہ خرچ کریں گے، جو کام ویسے ہو سکتے ہیں وہ بھی قرض لے کے کریں گے، تو پھر آپ کیسے قوم بن سکتے ہیں، کیسے کھڑے ہو میں یہ عرض سکتے ہیں؟ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے جو ہے نا ایک سکیورٹی آف واٹر پہ ہم نے سیمینار کرایا سپریم کورٹ بار میں. تو وہاں پہ تمام بینکر حضرات سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے انہیں کہا کہ یار آپ ورلڈ بینک سے $1 بلین قرضہ لیتے ہیں اور 50 شرائط وہ منواتے ہیں، منی ڈی ویلیو کراتے ہیں. وہ قرضہ تو اس دن منی ڈی ویلیو ہوتی ہے وہ واپس لے جاتے ہیں. تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ اپنی قوم سے کیوں نہیں اپیل کرتے؟ اب قوم آپ پہ ٹرسٹ ہی کرتی کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے پہلے 98 میں. تو اس کا ایک اور حال ہے کہ امریکہ میں تو ڈالر پہ ان لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ملتا ہے. آپ لوگوں کو $4-5 انٹرسٹ دیں تو یہ لوگ اکاؤنٹ آئے گا. تو یہ ڈیجیٹل زارا اکاؤنٹ آیا تو دیکھیں آپ کے پاس پیسے آنے شروع ہوئے. پھر ایک سٹیج تھی 22 میں جب پاکستان کے حالات بڑے خراب تھے، IMF والے ان کو کر رہے تھے، جھنڈی دکھا رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے میرے ساتھ مشورہ کیا تو میں نے کہا یار آپ کیوں لوگوں کے ان سے پیسے لیتے ہیں؟ پاکستانیوں کے 6 سے لے کے $8 بلین جمع ہیں بینکوں میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، جس کا انٹرسٹ نہ اسٹیٹ بینک دیتا ہے نہ پرائیویٹ. لوگ تو قربانیاں دے دے کے اب تھک گئے ہیں. تو میں نے کہا نہیں جی، میں نے کہا قربانی بھی نہ لیں آپ ایسے کریں کہ یہاں فکس ڈپازٹ لے لیں لوگوں سے، ان کو انٹرسٹ دیں اور لوگ دیں گے. ناظرین یہاں لے کے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. احمد حسین ڈیر صاحب کیسے ہیں جناب؟ احمد حسین ڈیر صاحب ویلکم ٹو دی شو. ٹھیک، اللہ کی مہربانی جناب. ڈیر صاحب آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب تو اسلام آباد میں میز سج گئی، مذاکرات چل رہے ہیں، اپنا ایرانی بھائی آ گئے، امریکنز آ رہے ہیں، تو دوبارہ سے پاکستان کی ایک امپورٹنس بن گئی پوری دنیا میں. اب اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس ساری کہانی میں کیا ملے گا، اور فائنینشلی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ساری کہانی میں پاکستان بھی کھڑا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا ایک انصاف کر دیں. سر پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ کہا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے ایران اس سے خوش نہیں ہے، یاد ہے آپ کو؟
اور میں نے کہا تھا کہ ایران نے پاکستان کی تعریف کی ہے, نہ اس نے چائنا کی ہے, نہ رشیا کی ہے, پاکستان کی ہے. اور جتنا وہ پاکستان سے خوش ہے اور جتنی ڈپلومیسی اور فورن پالیسی امریکہ کے ساتھ پاکستان نے کی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی اچھی فورن پالیسی اور ڈپلومیسی آج تک نہیں کی. وہ شیعہ بھائی پورے ملک کے اندر بڑے خوش ہیں. یہ میٹنگ جو ہے میری اس بات کی صداقت کا یہ ثبوت ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمیں پاکستان کو کسی بھی صورت میں عزت ملے, ہمارا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, ہمارے سیاست کا کوئی بھی سوچ ہو, لیکن جب پاکستان کو عزت ملے اس کو ہمیں سمجھنا اس پہ خوش ہونا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. پاکستان کی حکومت کی عزت ہماری عزت ہے, پاکستان کی فوج کی عزت ہماری عزت ہے. بھائی نے عزت دے نال پیٹ نہیں پڑ رہا, اسی تے رونا رو رہے ہیں. دیکھ دو باتیں ڈیر صاحب سنیں, عزت ملی, ہم سلوٹ کرتے ہیں, فیلڈ مارشل کی ڈپلومیسی کو سلوٹ کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کے سلوٹ کو سلوٹ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکیلے کر رہے ہیں نا, باقی بھی تینوں چاروں کریں نا ساتھ. نہیں میرے معزز بھائی, اظہر صدیق کو بھی میری ریکویسٹ ہے, اظہر صاحب سے بھی لو جی, میاں صاحب نے سلوٹ کرتا ہے. آپ ڈیر صاحب, آپ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایران سے انڈیا تیل لے گیا سستا. او بھائی آپ عوام کا تیل نکال رہے ہیں, عوام لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, پٹرول پمپ بند ہیں, ریسٹورنٹ آپ بند کر رہے ہیں, مارکیٹیں بند کر رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر آپ نے کیا کر دیا ہے, ایک مارشل لا نافذ کر دیا ہے, سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. صرف آئل ہی لے لیں خدا کے لیے ان سے, ایران سے. اس قوم کو ایزی کر دیں. ہم یہ سمجھیں کہ ان مذاکرات کے ثمرات ہم تک پہنچ رہے ہیں اور پاکستان کی بڑی بلے بلے ہو رہی ہے. ہم اس بلے بلے میں عام آدمی کو بھی شامل کریں نا. سر میں اس کا جواب اگر دینا چاہوں, دینا سر, بہت خوبصورت جواب دوں گا, پریشان نہ ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ہم ایک نشے میں ہیں کہ امریکہ کی صلح ہم کروا رہے ہیں. ابھی ہمیں اس نشے سے نکلنے دیں, واہ واہ واہ, اس نشے سے نکلنے دیں. دیر صاحب چھا گئے آپ. یہ آپ کی ہنسی جو ہے نا, ابھی اس میں بھی ہمیں شاباش نظر آ رہی ہے. ابھی ہم اس نشے میں ہیں کہ ہم امریکہ کی صلح کرا رہے ہیں. بالکل دیکھیں جواب آپ اپنی باری پہ بولیے گا. مجھے بولنے دیں بھائی, بولنے تو بتا دو دینا کس نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے پریس ٹرسٹ آف انڈیا سے آپ کا تعلق ہے, پلیز مجھے بولنے دیں. پلیز پی ٹی آئی پریس ٹرسٹ آف انڈیا, پریس ٹرسٹ آف انڈیا پی ٹی آئی. آپ یہ بتائیں نا بھائی, دیر صاحب جاتی عمرہ سے میرا تعلق نہیں ہے, پریس ٹرسٹ آف انڈیا سے تعلق ہے. کیا نشہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں سر, یہ کس اخبار میں آیا ہے, کس اخبار میں آیا ہے کہ پاکستان کرا رہا ہے, پھر وہ جو مصر کر رہا ہے, اب آپ اپنے کیوں لیتے ہیں, مسلم ممالک کروا رہے ہیں. میرے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کروا رہا ہے, مسلم ممالک کٹھی ہیں سارے اس میں, میرے بھائی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, آپ اندوں میں کانہ راجہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کس لیے بھائی؟ میرے بھائی کو آپ نے اسی لیے بٹھایا ہوا ہے, یہ کسی کو بولنے نہ دیں. آپ بات کریں نا سر. نہیں آپ بھائی وہ سچ بولو نا یار. دیکھیں میرے سے انہوں نے سوال کیا ہے, یہ پروگرام ان کا ہے, ڈیر صاحب مجھے بولنے دیں. یا تو دیکھیں جی, آپ ذوالفقار بھائی آپ ان کو دے دیں, یہ جو ہے نا میزبانی کر لیں, تو میں ان کو جواب ایسے دوں گا کہ رات کو نیند نہیں. آپ نے دیکھے نا پریس, آج مناظرہ کر لیتے ہیں, آج کہاں بیٹھنے, آج اکٹھے بیٹھتے ہائی کورٹ میں اکٹھے ہو جائیں اس کے اوپر. دیر صاحب آج کے لاہور میں ہی رہتے ہیں, مناظرہ بھی کر لینا انہوں نے. آج مناظرہ کہاں کرنا ہے, ساز و سامان ساتھ لے کے آئیے گا, ہم 804 کی بیرک میں چل کے مناظرہ کرتے ہیں, 804 کی بیرک میں چل کے مناظرہ کرتے ہیں. آج جہاں بھی کرنا ہے نا, چھوڑیں. میں آپ کا بیٹی ہوں, میں آپ کا بیٹی ہوں, میں آپ کا بیٹی ہوں, مجھے نہ چھیڑے, میں آپ کا بیٹی ہوں. کیا بیٹی ہے میرے؟ اچھا مجھے اب جواب دینے دیں, مجھے آپ جواب دینے ڈیر صاحب بولیے. آپ نے ملک کو بڑا برباد کیا ہے, آپ اس پروگرام کو برباد نہ کریں. اچھا مجھے جواب دینے دیں پلیز. تھوڑی سی یار آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ذوالفقار بھائی تھوڑے سے انہیں ایڈیکیٹ سکھا دیں کہ دوسرے کو بولنے دیں. اظہر بھائی ذرا ایڈیکیٹ سکھا دیں یار, کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب بولو. چلو چلو. نہیں ڈیر صاحب کہہ, استغفر اللہ, آپ کو دیکھ کے یہ دل چاہتا ہے. اچھا بات سن لیں, اب مجھے بڑی مزے کی بات سننے دیں. میں اس وقت نشے میں ہوں کہ ہم امریکہ کا ہم صلح کرا رہے ہیں, مجھے ذرا اس نشے میں رہنے دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم امہ کے ہیرو ہم بن چکے ہیں اللہ کی مہربانی سے. تیسرا تیر ان پہ یہ چلے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ امریکہ کو باہر نکال کے
اس کی جگہ مسلم امہ نے پاکستان کو دینی ہے. چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو انڈسٹری جو ہمارے جہازوں کی جس کو ہم مینوفیکچر کر رہے ہیں اس کو ہم بیچ کر ہم آئی ایم ایف کا قرضہ بھی چکائیں گے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پہ بھی لے جائیں گے. ایسا زمانہ دیکھیں میری بات سنیں. ہم جتنا بھی ہم اپنا موساد اور را کے ویل وشر ہوں لیکن پاکستان ترقی کر رہا ہے. میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اللہ کی مہربانی سے اظہر صاحب آمین کہہ رہے ہیں, آپ پھر راہ اور موساد سے ملا رہے ہیں. اظہر صاحب نے تو آمین کہا آپ کی بات پہ. پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہوں, پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو. اچھا بات سنیں, لعنت ہے اس کے اوپر, لعنت ہے اس انسان کے اوپر, لعنت ہے انسان کے اوپر. پی ٹی آئی پریس ٹرسٹ آف انڈیا, پریس ٹرسٹ آف انڈیا 200 یار. پی ٹی آئی کو آپ پی ٹی آئی کو پریس ٹرسٹ آف انڈیا کہیں گے تو اظہر صدیق صاحب غصہ تو آئے گا. وہ تو نمائندے نہیں ہو سکتے نا پی ٹی آئی. کون تھا میں بولنے تو دینا, آپ کے مرچیں کیوں لگ جاتی ہیں, آپ کو مرچیں کیوں لگ جاتی ہیں, آپ کا متحد نے دیکھیں آپ نے کوئی یہودیوں سے شادی کی ہے, آپ کو کیوں مرچیں لگ جاتی ہیں؟ آپ کے بچے یہودیوں کے پاس رہ رہے ہیں, آپ کے بچے یہودیوں کے پاس رہ رہے ہیں, کون بلاتا رہا ہے, کیا بات کر رہے ہیں, آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ سر جی ان کو چپ کروائیں, مجھے بات کرنے دیں. آپ جب پریس ٹرسٹ آف انڈیا کہیں گے تو میں کیسے چپ کراؤں؟ چپ کروائیں. یہ ٹریگر پوائنٹ ہے. میرا خیال ہے میاں سیف الرحمان صاحب آپ ذرا کوئی میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کے پاس آتے ہیں دوبارہ آپ کی طرف آ جاتے جوش و خروش تھوڑا کم ہو میرے بھائی, جوش و خروش ذرا کم ہو جائے اتنی دیر میں. میاں صاحب میں نے کہا الرحمان تھا ابتدا میں کہ ہم کبھی بھی اچھے بارگینر نہیں رہے. ہم بظاہر جا کے ڈپلومیسی کرتے ہیں لیکن اس نتیجے میں جو ہم نے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے جو ہم حاصل نہیں کر پاتے. لیکن کسی بھی ایفرٹ کا کوئی رزلٹ تو ہوتا ہے نا, رزلٹ نہیں لے پاتے تو یا تو پھر اپنی ذات کے لیے رزلٹ لے لیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ڈال رہے ان کو آپ نے بٹھا لیا ہے. اب میری بات سنیں, ڈیر میں صاحب اس نشے میں ہوں کہ ہم جو ہے نا امریکہ ڈیر صاحب نشے کے باہر آ جاؤ. امریکہ کی صلح کروا رہے ہیں ایران سے, ہم اسرائیل کی صلح کروا رہے ہیں سر. میں تو ابھی اسی نشے میں ہوں. اچھا میں ابھی اپنی بات کو سم اپ کرتا ہوں, اپنی بات کو سم اپ کرتا ہوں, اپنی بات کو سنت. اچھا ڈیر صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. میاں سیف الرحمان صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں دنیا میں یار میاں صاحب کو میرا موقع خیال ہے دیں. ہمیں دنیا میں امن قائم واپس آتا ہوں ڈیر صاحب, واپس آ رہا ہوں. ہمیں دنیا میں یا خطے میں امن قائم کرنے سے پہلے آپس میں بھی امن قائم کرنا ہے. ہمارے وزیر اعظم سے امریکہ کا صدر بات نہیں کرتا تھا. چلیں جی جب ایک فورن پالیسی وہ تھی یار میاں صاحب الرحمان صاحب کی بات کروائیں یار, تو مستر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ سعودی عرب نے جہاز سے اتار دیا. ایک فورن پالیسی وہ تھی کہ ہمارے سی پیک کو روک دیا گیا. یہ سب جو ایجنڈا ہے یہ سب موساد کا ایجنڈا تھا جس پہ عمل ہو رہا تھا. چلو ڈیر صاحب آ گیا, آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. ڈیر صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. آج کی فورن پالیسی, اب موقع دینا. آج کی فورن پالیسی یہ ہے کہ آپ تمام مسلمان ممالک کے ہیرو ہیں. آپ جو ہے آلٹرنیٹو شو ہو رہے ہیں کہ جو امریکہ اڈے قائم کر کے ان کو تحفظ دے رہا تھا, اب وہ نظریں آپ کی طرف ایٹم بم کی وجہ سے اٹھ رہی ہیں. اب موقع دیں ذرا میاں صاحب الرحمان صاحب. بہت بڑی خوبی دی اس حکومت کو, میں مبارکباد دیتا ہوں جو اللہ اور رسول کے گھر کی نوکری ہمیں ملی ہے. دیکھیں کریں میاں صاحب. دیکھیں میرا خیال ہے جب ہم پاکستان کا لفظ کہتے ہیں نا تو ہم اس تفریق سے نکل آئیں کہ پاکستان پی ٹی آئی کا ہے, نون لیگ کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, جماعت اسلامی کا ہے, جمعیت علماء اسلام کا ہے. پاکستان میں ڈیر صاحب موقع دیں میاں صاحب کو. ایک قوم جو ہے نا ایک ملک کے طور پہ وہ آگے چل رہا ہے, کچھ چیزیں 2 سٹیپس آگے ہو جاتے ہیں, کچھ 2 سٹیپس پیچھے ہو جاتے ہیں. اس کا ایک بیوروکریٹک ڈھانچہ ہے, اس کے اندر ایک فورن آفس ہے, وہاں پہ بھی پیپرز بنتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر کام صرف وزیر اعظم ہی کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک ڈپٹی سیکرٹری کے لیول پہ بھی آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بعض اوقات خبروں میں نہیں آتے. ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے. پاکستان کو جو فتح ملی ہے نا یا جب کوئی نمایاں مقام ملا ہے وہ پورے پاکستان کو ملا ہے, وہ پی ٹی آئی کو یا نون لیگ کو نہیں ملا. اور وہ واقعی فیلڈ مارشل کا اگر اس کو قیادت کر رہے ہیں یا اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں ان کو کریڈٹ ہم دے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اکیلے ہی سارے ہیں, یہ پورا ٹیم ورک ہوتا ہے پورے ملک کی وجہ. اور دوسری یہ بات ہے پاکستان سرخرو ہوا ہے, اس میں ہمیں کوئی احساس کمتری میں بھی نہیں جانا. پاکستان کو عزت ملی ہے. اگر مذاکرات کے لیے بھی پاکستان کو اگر شامل کیا جا رہا ہے
تو لامحالہ ترکیہ ہو یا مصر ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس وقت پاکستان ایک بڑے پیڈسٹل پہ کھڑا ہے ان دونوں سے، کیونکہ پاکستان کو ایک مقام حاصل ہے، وہ پاکستان شہباز کا بھی ہے، وہ پاکستان عمران کا بھی ہے۔ بالکل میاں صاحب رحمان صاحب، آپ نے تو بات دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات آپ نے کی تھی کہ جب ہمیں ایران ہماری تعریف بھی کر رہا ہے، ہماری ڈپلومیسی میں یہ ایلیمنٹ کیوں نہیں آیا کہ ہم جا کے 100% اگر کسی سے تعاون کر رہے ہیں تو 10% بھی کچھ حاصل کر لیں؟ یہ ایک ہمارا ایک ویک پوائنٹ ہے۔ محترمہ کے دور میں اسی طرح کے سمری چلی جی، لاس اینجلس میں ایک کونسل جنرل کی تعیناتی، انہوں نے کہا نو، یہ ڈپلومیٹک صرف کونسلر سروسز نہ کریں، آپ اکنامک ڈپلومیسی کریں۔ تو اکنامک ڈپلومیسی میں میرے حال ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ بالکل صحیح، جب آپ بھارت کا ذکر کرتے ہیں وہ اکنامک یہی اصل پوائنٹ ہے، یہی پوائنٹ ہے۔ دیکھیں پاکستان کو اللہ نے بڑی عزت دی، پوری دنیا اس وقت تعریف کر رہی ہے، پاکستان ایک بڑے لیول کے اوپر اس وقت کھڑا ہے، تینوں بڑی طاقتیں پاکستان کے ساتھ بیہیو کر رہی ہیں، اور پاکستان کو جو اللہ نے عزت دی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ میں نے تو آغاز ڈیر صاحب یہاں سے کیا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ، وہ وقت آ گیا ہے، یہ صوفی برکت علی صاحب نے کہا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے، پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے۔ لیکن اس ساری خدمات کے عوض ہمیں میری قوم کھڑی ہونی چاہیے۔ ہم آئل کے لیے، تیل کے لیے، بجلی کے لیے، ایک ٹکے کے لیے ہم کس طرح ہو رہے ہیں، یہ اگر مقام آپ کا سسٹین اسی صورت میں رہ سکتا ہے، فائنینشلی آپ تگڑے ہوں، آپ کے قرضے ختم ہوں، اس وقت آپ کی وکٹری انڈیا پہ، آپ کی پوری دنیا کے اوپر جو روب ہے، آپ کی ٹیکنالوجی، یہ صرف ہی کی صورت میں قائم رہ سکتا ہے فائنینشلی آپ اتنے تگڑے ہو جائیں کہ یہ روب اللہ میاں ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کے اوپر قائم رکھے۔ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، بریگیڈیئر طور صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، گفتگو تھوڑی ڈی ٹریک ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی ادھر سے ادھر چیزیں چلی گئیں، لیکن ظاہر ہے سب کا حق ہے اپنا اپنا موقف دینا۔ لیکن یہ محمد بن سلمان کی طرف جو بار بار ٹرمپ اشارے کر رہے ہیں، یہ ہمارے عرب کنٹریز کب سمجھیں گے؟ پاکستان نے سمجھایا تو بہت ہے ایران کو، اور ان سب کو قریب کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن ان کی انات کبر ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور اپنے سیلفش انٹرسٹ کو ہم کلیکٹیو انٹرسٹ سے زیادہ مقدم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو نیرو مائنڈیڈ پالیسیز ہیں ہماری مسلمانوں کے خلاف جانے والی، وہ تقویت پا جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ مسلم امہ میں اتحاد کا عنصر پیدا کر سکے۔ اسلامی نیٹو فورس بنے، جیسے کہ ہمارے مخالفین نے نیٹو کے فوجی اتحاد قائم کیا ہوا ہے، ہمیں بھی پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اب ایشیا کے اندر مسلمانوں کا بھی فوجی اتحاد ہو جائے۔ بالکل اور اس اتحاد کے اندر تمام بڑے جو ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بنا کے رکھیں۔ ایران ہے، ترکی ہے، سب مل کے کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح کی ایران کے اوپر ہوئی ہے، اور بڑے کھلے دل سے انہوں نے آ کے ان کی انفراسٹرکچر کو ڈسٹروائے کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مسائل نہ بھی ہوں، لیکن آپ کے اندر لڑنے کا جذبہ موجود ہو تو آپ امریکہ جیسی طاقت کو بھی مصیبت میں ڈال سکتے ہیں، ابنائے ہرمز کو بند کر سکتے ہیں۔ تمام تر کوشش کے باوجود اس کو کھلنے نہیں دیا۔ ایران نے اپنا حق اپنی ابناء کے اوپر دنیا سے منوا لیا، واہ، اور دنیا کو یہ میسج دے دیا۔ بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ اظہر صدیق صاحب، جب جذبہ ہو، کمٹمنٹ ہو، اور امت کا درد ہو، اسلام کے لیے آپ لڑ رہے ہوں، نعرہ تکبیر کا نعرہ ہو، تو پھر کون آپ کو ہرا سکتا ہے؟ اور اگر یہ نعرہ پاکستان کے اندر، سعودی عرب کے اندر، ٹرکی کے اندر بھی گونجنا شروع ہو جائے، سیم مومنٹم کے اوپر ہم سارے مسلمان آ جائیں، تو اسرائیل کی اوقات کیا ہے؟ مسلمان متحد ہو جائیں تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، اکنامک مسائل اظہر صدیق صاحب، دیکھیں ذوالفقار صاحب، ذرا بات سمجھنی ہے اصل میں نا۔ اچھا جی اظہر صاحب، اچھا ذوالفقار صاحب، ذرا بات سمجھنے کی ہے۔ میں نے جو نا، اچھا بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ جی جی، آپ نے ایکچولی کوزے میں دریا بند کر دیا، سمجھنا یہی ہے، یہی تو رونا ہے میرا۔
اب ماں سوائے اپنا غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں. میں دیکھیں نا بھئی آپ نے پوری قوم کو یکجا کرنے کی کوشش کی کسی جگہ بھی, آپ نے اکٹھے ہو کے پارلیمان کے اندر آپ لے کر آئے. آپ کی ڈپلومیسی تو یہ ہوتی نا کہ آپ مسلمانوں کے دورے ہو رہے ہوتے. اس وقت وزیر اعظم جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھا, اور یاد رکھیے یہ کر نہیں سکتے نا. معذرت کے ساتھ میں اگر اوقات کا لفظ کروں گا تو برا لگے گا. اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, جب اسلامک سمٹ اور تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے کیا حال کیا, کون تھا اس وقت؟ ہر ایک کو پتا اس وقت بھی امریکہ پیچھے تھا, اس وقت یہ سارے لوگ تھے. پھر عمران خان نے جب بات کی ہے, اسلامی فوبیا کی بات کی ہے, اسلامی کرنسی کے حوالے سے یا اسلامی میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے, یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو اکٹھا کرنا, یعنی OIC آپ نے ریٹرن کر دیا. آپ کوئی ایک ایسا ایکٹ بتائیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. ہم یہ کیوں بیٹھے ہیں مٹھائیاں کھا رہے ہیں؟ ابھی کس بات کی مٹھائیاں کھانٹ رہے ہیں بھئی یہ اتنی شہادتیں ہونے کے بعد مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, کس بات کی مٹھائیاں بانٹنے؟ یعنی کچھ تھوڑا سا تو شرم اور حیا ہونی چاہیے کہ غزہ میں اتنے مسلمان شہید ہوئے, اپنا ایران کے اندر اتنی بچیاں جلیں گی, ہم مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. کس بات کی مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں یا مٹھائیاں کھا رہے ہیں, کس چیز کی؟ آپ پوری مسلم عوام کو اکٹھا کریں سارے معاملے کے اوپر آئیں, تو میں تب دیکھوں گا. جب دیکھیں جہاں تک فوج کا رول ہے وہ اپنی جگہ فوج. بالکل صدیق صاحب, ٹائم بالکل ہی ختم ہو گیا. پیر صاحب, تمام اسلامی ممالک کب کٹھے ہوں گے؟ سعودی عرب کب ساتھ آئے گا؟ یہ نفرتیں کب ختم ہوگی؟ ایک اسلامی فوج کب بنے گی؟ دیکھیں جی, بات یہ تھی کہ مشرق و عجم اور عرب کی تقسیم نے مسلم امہ کو تباہ و برباد کیا. ہماری تمام اسلامی تاریخ عربی اور عجمی کلچر کے گرد گھومتی ہے. سب سے پہلے آیت اللہ خمینی صاحب نے اس چیز کو لیٹسٹ ریئلائز کیا. اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اس سلسلے میں سوچا, اور انہوں نے یہ کہا کہ چلے اگر عرب ڈومینیشن سے ہی معاملات طے ہو سکتے ہیں, تو انہوں نے عرب ڈومینیشن کو مان کے, عربی زبان کی اس کو مان کے انہوں نے موومنٹ شروع کی. لیکن اس کو راستہ روکنے کے لیے پاکستان میں سب سے پہلے حدود آرڈیننس کا نفاذ ہوا 1979 میں. پھر جو ہے یہاں پہ فیڈرل شریعت کورٹ بن گئی کہ انٹرپریٹیشن رائٹ جو ہے عدالتوں نے حاصل کر لیا, اور اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ نہ آج تک حدود آرڈیننس کے تحت کوئی کنوکشن ہو سکی ہے اتنے سالوں میں, نہیں فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے کوئی لا آج تک تو وہ سود کا فیصلہ نہیں دے سکے, اور جو سود پہ فیصلہ دیا ہے وہ اب بھی سپریم کورٹ میں جو ہے نا امت کا اجماع کیسے ہوگا, کٹھے کیسے ہوں گے؟ سر میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں بات قومی سوچ کی. سر اب پاکستان میں سودی نظام ہو یا وہ ہو اسلامی نظام ہو, مجھے ہائر کرنے کے لیے ایک دبئی کی فرم نے بڑی جو ہے نا لیوش فی آفر کی ہے. ان کا کیا مفاد ہے کہ پاکستان میں سودی نظام ہو یا دوسرا نظام ہو؟ یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ باہر سے کنٹرول ہو رہی ہیں. جی, لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں, اور پاکستان کو سب سے پہلے آپ نے معاشی غلامی سے آزادی دلوانی ہے. اگر پاکستان معاشی طور پہ آزاد نہ ہوا تو پاکستان کی جو سروائیول ہے ہمیشہ ڈول ڈرامز میں رہے گی. ایگزیکٹلی یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ معاشی طور پہ اگر ہم آزاد نہیں ہے, اور ایک ضرورت مند جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غیرت مند نہیں ہو سکتا, تو یہ ضرورت ختم کرنی پڑے گی. آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا. جیسے ایران ایک قوم بن کے مقابلہ کر رہی ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا اور پوری دنیا کے طاقت کا, تکبر کا, غرور کا, اور اس کو خاک پہ انہوں نے ملا دیا ہے. یہ پاکستان کو بھی الٹیمیٹلی اسی سفر پہ آنا پڑے گا. خود انصاری کی سفر کو طے کر کے خود مختاری کی طرف پھر ہی آیا جائے گا. بہت شکریہ جی تمام مہمانوں کا. کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.